بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر توبہ استغفار کے اندر حصہ لینا چاہیے اور اس معاملے میں سبقت کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، کچھ وسائل اور ذرائع ہیں جن کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہماری بخشش اور مغفرت کا امکان ہے، اور ہماری دعا اور توبہ قبول ہونے کے ذرائع اپنائے جائیں تو اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، ہماری دعا کو سنتا ہے۔ انہی میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، توحید کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صرف وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو صرف اللہ کی عبادت کیجیے اور غیروں کی عبادت سے اجتناب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ سورہ النساء آیت نمبر 48۔ تو میرے دوستو، شرک کی معافی نہیں ہے، اس لیے شرک سے کلی طور پہ بچیں، اور جو اعمال شرکیہ ہیں، مشرکانہ ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، امید کے ساتھ دعا کرنا۔ اللہ کے سامنے جب آپ دعا کریں تو آپ کو یہ یقین ہو، امید ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور وہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ نمبر 3، استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ مغفرت طلب کرنا۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبکم عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھو لے، پھر تم میرے سامنے توبہ استغفار کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ میرے دوستو، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کھل کر آپ کو معاف کر دے گا۔ نمبر 4،
رمضان کے روزے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان و یقین اور اجر و ثواب کی امید رکھ کے رکھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، شب قدر یہ ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ شب قدر کو پانے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان و یقین کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 6، تراویح کی نماز، یہ مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، صدقہ اور خیرات کرنا یہ مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصدقۃ تطفی خطیہ کما یطفی الماء النار، کہ صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ ایسے ہی میرے دوستو، نمبر 8، عمرہ کرنا۔ عمرہ ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 9، حج کرنا۔ میرے دوستو، اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے تو حج کریں، اس لیے کہ حج گناہ کو کلی طور پہ مٹا دیتا ہے اور انسان اس طرح لوٹتا ہے گویا کہ وہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا صلہ اجر و ثواب تو جنت ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب حج کرتا ہے اور لوٹتا ہے تو اس طرح سے لوٹتا ہے گویا کہ وہ آج پیدا ہوا ہے۔ تو جب انسان پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے، حج اگر مقبول ہو جائے تو بندہ حج سے جب لوٹتا ہے تو اسی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔